وصحبه ومن والاه ورشب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبه وبارک وسلم۔ نماز کی شرائط کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آج آخری دو شرائط کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ نماز کی پانچویں شرط ہے نیت کرنا، یعنی نماز پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ ایک نماز کے لیے آپ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں، دوسری یہ کہ یا اللہ اس نماز کے ذریعے میں تیرا قرب چاہوں گا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ بہت ساری نیت، جتنی زیادہ نیتیں ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو آپ کی نیت ہے، جس پکے ارادے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ صرف جاننا نیت نہیں جب تک کہ ارادہ نہ ہو، یعنی یہ جاننے لگ کہ اب ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو، اور نیت نہیں کہ اس نے دل کے اندر پکا ارادہ نہیں کیا، تو یہ کافی نہیں۔ دل کے اندر پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ظہر کی نماز مثلا ادا کر رہا ہوں، اس میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں 2 رکعت سنت ظہر کی آج کی ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ مستحب ہے لیکن ضرور نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا، یہاں پہ مسئلے میں بتا دیا گیا ہے کہ نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ جاننی چاہیے کہ نماز کی نیت کے لیے جو ہم نے ضرورت المؤمنین دیگر کتابوں میں جو دعائیں سیکھی عربی میں، اس کی کوئی تخصیص نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ کسی بھی زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن ایسی زبان ہو کہ جس کو آپ سمجھتے ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عربی میں دعائیں پڑھتے ہیں یا عربی میں نیتیں کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کیا نیت کر رہے ہیں، کیا اس کا مطلب کیا ہے، تو اس سے نیت نہیں ادا ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسی زبان استعمال کی جائے، ایسی زبان میں آپ نیت کریں جو آپ خود سمجھتے ہو۔ زیادہ احتیاط یہ ہے کہ تکبیر تحریم میں اللہ اکبر کہتے وقت آپ کی نیت حاضر ہو، اس طرح کہ اگر کوئی اس وقت پوچھے کہ آپ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بلا جھجک آپ کہہ دیں کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، اسی کو پختہ ارادہ کہتے ہیں۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں بلکہ دل کے ارادے کا اعتبار ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کا قصد کیا اور زبان سے لفظ عصر نکلا، یعنی آپ آئے تھے گھر سے نکلے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، زبان سے غلطی سے عصر کا لفظ نکل گیا تو آپ کی نماز ادا ہو گئی، ظہر کی نماز آپ کی ادا ہو گئی، اس لیے کہ جیسے کہ پہلے بار بتا دیا گیا کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ نفل نماز کے لیے آپ مطلق نماز کی نیت کر سکتے ہیں، یعنی یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اگر آپ نے صرف یہ نیت کی نفل کے لیے تو یہ درست ہے۔ لیکن فرض نماز میں نیت فرض ضروری ہے، اور فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز کی نیت کرے۔ مثلا یہ نیت کرے کہ آج کی ظہر یا فلاں وقت کی فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ فرض نماز میں صرف اتنی نیت کرنا کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ نماز کو فکس کرنا پڑے کہ کون سی فرض پڑھ رہے ہیں، یعنی ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی، یہ بھی متعین کرنا ضروری ہے، فکس کرنا۔ واجب نماز میں واجب کی نیت کرے اور اسے فکس بھی کرے۔ مثلا نماز عید، یعنی بہت ساری واجب نمازیں ہیں تو آپ فکس بھی کریں، جیسے کہ عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں، وطر کی نماز، نظر یعنی جو ہم منت کہتے ہیں، اردو میں منت کہتے ہیں، نظر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز بعد طواف کے وہ بھی واجب ہے وہ ادا کر رہا ہوں مثلا۔ ہاں، سنت جو نمازیں ہیں نفل اور تراویح میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ مطلق نماز کی نیت کافی، اس میں متعین کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تراویح کی یا سنت وقت کی یا قیام اللیل کی نیت کرے، اور تراویح کے علاوہ باقی تمام سنتوں میں سنت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی مطابقت کی نیت کرے، کافی ہو جائے گی۔ یعنی سنت میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں 2 رکعت سنت ظہر کی ادا کروں، مطلق نیت آپ سنت کی کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں، آپ کی یہ نیت درست ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ نیت میں تعداد رکعت یعنی کتنی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن افضل ہے
اگر تعداد رکعت میں غلطی واقع ہوئی، مثلا 3 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت مغرب کی نیت کی، ویسے فرض ظہر میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4، مغرب میں فرض 3، تو الٹا کر دیا، نیت ایسی کی اور ظہر کی فرض 4 پڑھی اور مغرب کی 3 پڑھی، یعنی صحیح پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ نیت میں تعداد رکعت کا متعین کرنا ضروری نہیں۔ یہ نیت کرنا کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے، یہ بھی شرط نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ قبلے سے انحراف یعنی ہٹنا اس کی نیت نہ ہو۔ تو اگر کسی نے نیت کرتے وقت یہ نیت نہیں کی کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروں گا، اس کی نماز درست ہے، اس کی نیت بھی درست ہے۔ مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے۔ مقتدی جو نماز پڑھتی امام کی پیچھے، جو عربی میں اقتدیت بہذا الامام، میں اس امام کے پیچھے اقتداء کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے مقتدی کے لیے۔ مقتدی نے بنیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری نماز، یعنی شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری نماز ہے، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء یعنی فالو کرنے کی انٹینشن نہیں کی، فالو اقتداء کا قصد نہیں کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ مقتدی یہ نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے اس کی اتباع میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ امام کون ہے، میں حافظ عثمان صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کرنا ضروری نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی خاص امام کی نیت کی کہ میں حافظ عثمان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور مثلا میں نے پڑھا دی نماز، تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی کرتا بھی نہیں، لیکن اگر بالفرض اگر کوئی کرے تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کون ہے۔ خیر، امام کو مقتدی کی امامت کرنے کی نیت ضروری نہیں ہے، امام کو یہ نیت کرنی ضروری نہیں کہ میں ان مقتدیوں کا امام ہوں، یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں، اگر یہ دیکھو، اگر امام یہ کہہ دے کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں، وہ چاہے میرے پاس میرے پیچھے پڑھے یا نہ پڑھے، وہ میں اس کا امام نہیں ہوں، تو بھی اس شخص کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس شخص کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو امام کا مقام ہے اپنا ماشاءاللہ، وہ تو بس آپ دعا کرتے رہے ان کے لیے، آپ گفٹ دیتے رہے انشاءاللہ۔ اگر کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ قضا پڑھتا ہو، جیسے کہ کسی کی قضا نماز ہو گئی، اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قضا کرنا خود ایک گناہ ہے اور اس پر تاخیر کرنا مزید گناہ ہے، اور پھر اس پر اعلان کرنا یہ گناہ بالا یہ گناہ۔ تو نماز قضا جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ضروری ہے، اور توبہ یہ نہیں کہ ہم سب توبہ توبہ کرتے رہیں، کوئی تسبیح لے کے توبہ 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 کرتے اور نماز پڑھے ہی نہیں، ایسی توبہ یہ ٹھٹا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ مذاق اڑانا ہے۔ توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب وہ شخص نماز ادا بھی کرتا رہے اور ساتھ میں توبہ کرتا بھی رہے۔ تو جب ہم قضا پڑھتے ہیں تو اس وقت دن اور نماز کا تعین کرنا ضروری، یعنی فلاں دن پچھلے وینسڈے کو مثلا کسی کی الیاذ باللہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ پچھلی وینسڈے کو جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کے ذمے بہت ساری نمازیں ہیں اور دن و تاریخ بھی یاد نہ ہو اور ان نمازوں کی قضا پڑھنی ہے، تو اس کے لیے نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ جو سب میں پہلی میری فجر کی نماز قضا ہوئی یا سب سے پچھلی میری جو فجر کی نماز قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں، تو اس طرح وہ ترتیب کے ساتھ ادا کرتا رہے، اس کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور بات جلدی بیان کر دوں، قضائے عمری پڑھتے وقت آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، سن رائز تک، سن رائز کے بعد 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن فجر کی نماز کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ضروری یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ فرض آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھے فجر کی، پھر آپ پڑھنے لگے قضا نمازیں سب کے سامنے، نہیں، الگ سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بند کمرے میں جہاں پہ کوئی دیکھتا نہ ہو، اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قضا کرنا خود گناہ ہے، پھر اس کا اعلان کرنا یہ بھی ایک اور گناہ ہے۔ اس کے بعد زوال میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، زوال سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قضا نمازیں، مغرب کی 20 منٹ پہلے تک آپ قضائے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کھلا ٹائم ہے آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہتر طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جلد، کیونکہ تاکہ جلد ادا ہو، مثلا ہم 4 رکعت فرض عصر کی ادا کر رہے ہیں
تو عموماً ہم تیسری چوتھی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی دوسری میں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملاتے ہیں، تیسری چوتھی میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ الحمد شریف سورہ فاتحہ. لیکن قضا میں انہوں نے یہ رخصت دی ہے کہ آپ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں، پھر رکوع میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور ثنا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور درود شریف بھی آپ مختصر کر سے درود شریف پڑھیں، لیکن مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کہہ کے آپ سلام پھیر دیں. یہ مختصر اور آسان طریقہ انہوں نے بیان فرمایا تاکہ جلد ہماری قضائے نماز ادا ہو جائے. آخری جی کہاں سے کہاں آپ کا ٹائم ہے؟ کس کے؟ فجر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سن رائز کا جب وقت ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی سن رائز کا کیا ٹائم ہے؟ سحر کے بعد سے. ہاں، سن رائز کے 20 منٹ بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. سحری کے بعد. اچھا، سحری کے بعد جو سحری اینڈ کا ٹائم ہے، مثلا اگر 5-10 منٹ پہلے آپ نے بند کی تو اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ فجر بگن ٹائم نہیں ہوا ہو. اگر فجر بگن ٹائم ابھی کون سا ہے؟ فجر بگن ٹائم 5:20 تو مثلا آپ نے 10:05 یعنی 5:10 پر آپ نے سحری بند کر لی تو 10 منٹ آپ پڑھ سکتے ہیں نفل. جب 5:20 ہو جائیں گے اس وقت آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں سوائے سنت فجر کے، اور اس کے بعد ہی کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سن رائز نہ ہو، اور سن رائز ہونے کے بعد بھی 20 منٹ تک آپ کو انتظام کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آخری شرط یہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن اتنی آواز سے اللہ اکبر نماز شروع کرنے کے لیے اتنی آواز سے اللہ اکبر کہنا کہ آپ خود سن سکے. یہ نہیں کہ آدمی ایسا کرے یعنی کچھ بولا ہی نہیں، نہ زبان ہلی، نہ کچھ ہلا، نہ کچھ آواز آئی، اس سے نماز ادا ہی نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی. اتنی آواز سے اللہ اکبر کہنا ضروری کہ آپ خود سن سکے. انشاءاللہ بعد میں مزید مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہم